مولانا فضل ربانی صاحب کے بعد چونکہ ہمارے اس پروگرام میں بہت سے اہل علم دانشور جن کی زندگیاں تعلیم پھیلانے میں تعلیم دینے میں وقف رہی ہیں، ان میں سے ایک عظیم شخصیت ہماری بہن نور شابہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں۔ میں آپ سب کی طرف سے اس کو دعوت گفتگو دیتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آئے اور اپنے زرین خیالات سے سامعین کو مستفید بنائے۔ نور شابہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز ویسے بھی میری بہت اونچی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے میرے قابل احترام سارے میرے بھائیوں، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ اپنے بھائیوں کے درمیان کھڑے ہو کر مجھے کچھ عجیب نہیں لگتا، بلکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جنہیں بھی چہرے یہاں ہیں میں ان کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ سب ایسے دانشور، ادیب، ایجوکیشنسٹ ہے، اور ادیبوں کی محفل میں ایک بے ادب کو سامنے لانا اس پر ظلم ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ اپنے تجربات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس نئے لکھے ہوئے کچھ چیزیں ہیں، نئے میں لکھ کے لائی ہوں، بلکہ میں آپ کے ساتھ اپنے تجربات بتانا چاہتی ہوں۔ 2010 سے میں ویمن امپاورمنٹ یعنی خواتین کی ترقی اور ان کی ترقی کے دائرہ کار، حقوق کے دائرہ کار کے پر میں کام کرتی ہوں۔ حقوق خواتین کے اگر کہہ دیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نا اور بگاڑو خواتین کو۔ میں کہتی ہوں کہ دائرہ حقوق، ان کے دائرہ حقوق کا کون سا ہے؟ جس طرح یہاں ہمارے علماء، ہمارے ایڈوائز صاحبان نے کتاب کی روشنی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کی آیات اور حدیث کے حوالے سے یہ کتاب لکھا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے سے میں کہتی ہوں کہ ہمارے مصنف کی ایک زبردست کاوش ہے۔ جس ایشو پر، جس مسئلے پر انہوں نے بات کرنا چاہا، بات کی ہے، یہ ایشو ایسا ہے کہ میں 2010 سے میں بتا رہی ہوں کہ میں اس پر کام کر رہی ہوں، اور HRCP پاکستان ہیومن رائٹ کمیشن کی میں ممبر بھی رہی ہوں، اب بھی ہوں۔ ہمارے لیے مسئلہ ایک یہ ہے کہ جس طرح الوائز صاحب نے بتایا کہ ہم محفل جما کے بیٹھتے ہیں تعزیت کے لیے، کئی دن ایسے گزر جاتا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم جب کسی گھر میں جاتے ہیں تعزیت کے لیے، سب سے پہلے میں خودکشی والے گھر میں جاتی بھی نہیں ہوں۔ جب جاتے ہیں کبھی اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ آیا بچہ یا یہ بچی نے خودکشی کیوں کی۔ سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ چاہے گھر والوں کو پتہ ہو بھی یا نہ ہو، کیونکہ اس کے محرکات جو پہلے ایسے ہوتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا، اس کتاب میں بھی یہ درج ہے، خودکشی کرنے والا کچھ رویوں سے، باتوں سے، اپنے روزمرہ کی کاموں سے، ایکٹیویٹی سے کچھ اس کو سگنل دیتے ہیں کہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکی ہوں یا ہو چکا ہوں، میرے لیے زندگی عزیز نہیں ہے، یا میں بہت اس لائف سے تنگ ہوں۔ ایسے سگنل دیتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ مختلف اوقات میں ہم نے ایسے نشست کی، بہت سارے اپنے شرکاء کے ساتھ مختلف ڈونرز نے نشست کروائے، اس میں ہم نے دیکھا کہ دور کے ساتھ ساتھ یہ محرکات بھی، یہ نوعیت بھی مختلف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ان ایجوکیٹڈ ہے تو لڑکیاں جو ہے اور لڑکے جو ہے اس چیز سے خبردار نہیں ہے، اللہ کے احکام ان کو پتہ نہیں ہے کہ حرام ہے، تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک حد تک یہ بات چلتی رہی۔ بعد میں کہا کہ نہیں، لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ بعد میں کہنے لگی نہیں، پورٹی ہے ہمارے ایریے میں، بہت غربت ہے تو اس وجہ سے خودکشیاں ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ابھی ہم
دیکھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ریشو ہے اپر چترال کی یہ 64% ہے. 64% جو ہماری فیصد ایجوکیشن ریشو خواتین کی ہے، اس کے باوجود بھی یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ میرے لیے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم جب سالانہ کنونشن ہیومن رائٹ کی اس میں جاتے ہیں تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ خودکشی کیوں کرتے ہیں. میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہمیشہ سے. میرے خیال میں آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اس سے اٹیچ، اس سے منسلک، اس کے ساتھ ہونے والے رودات، واقعات، محرکات جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. اب میں سے کون مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جب کھانے پہ رات کو بیٹھتا ہوں میرے بچے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہا. البتہ بچے ہم بیٹھتے ہیں لیکن لڑکیاں غائب. رات کے کھانے میں آپ کے بچے آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ میرے ساتھ شامل کے بات کرو. کھانا کھاتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے؟ بہت کم، بہت کم، 50% بھی نہیں. آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں؟ بہت کم. ہماری زمینیں رہ گئی ہے اس میں بھی کام کرنے کے لیے، پانی چھوڑنے کے لیے، گارڈن کو پانی دینے کے لیے، میوہ اتارنے کے لیے، کچھ ایسے بھی کام ہوتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہاں جوان بچے ہیں، ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کر کے آئے ہیں. کبھی آپ نے کہا ہے کہ جو بیٹا آپ فلاں جگہ پہ جا کے لوگوں سے ملو، وہاں تعزیت کا جو سما ہے وہاں جا کے مل لو، لوگوں کے ساتھ بیٹھو. کبھی کسی کا بیٹا ادھر جاتا ہے؟ بہت کم. یہی ہم اسلام کو بھی ایک سائڈ پہ چھوڑ کے، حالانکہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر قدم، سوچ سب جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ ونسکی، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ ایک آیات نازل ہوا، اس کے ایکسپلینیشن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا ہے ومن احب للہ وَأَطَاعَ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ کہا ہے کہ ایمان اس وقت تکمیل ہوتی ہے جب آپ کی جو رویے ہے، آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو جس کے ساتھ تعلق ہے، آپ جس کو کچھ دینا چاہتے ہو، آپ جس کو منع کرتے ہو، آپ جس کو کوئی چیز دینا چاہیے، یہ سارا کچھ جو ہے جس کے بارے میں سوچتے ہو، یہ سارا کچھ اللہ کی محبت میں ہو، تب آپ کیا ہے، تب آپ کا ایمان تکمیل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. ہم اس اسلامک پوائنٹ آف ویو کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے اقدار انسانیت کی جو بات ہے، انسانیت کے بہاف پہ ہم کام کریں گے تب بھی ہم بہت پیچھے ہیں. ہم اپنی اسلامی اس کو دیکھ اگر دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے اس کتاب کو اسٹڈی کریں گے تو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو مسلمان نے وہ کیا ہوا ہے، لکھا ہوا، ہم اس کو اسٹڈی نہیں کریں. وہ کہیں گے اسلام میں یہ ہے، دیکھو نا اتنا عظیم مذہب ہے، اسلام میں زندگی گزارنے کے اتنی اچھے اچھے طریقے ہیں، ان کا دین ان کو یہ بتاتا ہے، ان کے جو آخری نبی ہے وہ ان کو یہ بتاتا ہے. تو یہ ہم انسانی اقدار کو بھی سامنے رکھ کر اگر بات کریں تو ہم بہت کچھ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم بھی ان میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم سے بہتر ہے. وہ اس کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے ساری باتیں سیکھ کے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ برائے نام مسلمان ہیں، ہم اس میں شامل نہیں کرتے. میرا درخواست جو بھی ممبر کے وارث سے ان علماء سے ہے کہ وہ ممبر پہ جا کے اقدار کے بارے میں بات کرے، اپنے گھر کی ماحول کے بارے میں بات کرے. یہ خواتین کو ادھر گئی ادھر آیا، کپڑے ایسے تھے، فلان جگہ پہ یہ کیا، اللہ کے لیے باتیں چھوڑ دو، انسانیت کے بحاف پہ بات کرو کہ انسان ہونے کے ناطے ہم کیا کام کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے. ہماری ہی وجہ سے ساری فساد نہیں ہے، ایسا تو بھی نہیں ہے.
آپ اپنے بچے اگر خودکشی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے بچیاں جو ہے وہ گھر والوں سے تنگ ہیں. یا آج کل اگر دیکھا جائے میں بھی مختلف موقع پر مختلف اس کے وجوہات بتایا ہے. ابھی تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر 64% ہماری ایجوکیشن ریشو ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے بچیاں سارے خبردار ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. فیمیل ریشو کا میں بتا رہی ہوں. لیکن وجہ کیا ہے؟ ایک غریب ماں, یہاں اپر چترال کی ہم بات کریں گے, ایک غریب باپ نہیں تو ماں بھی اپنے گھر میں انڈے بھی بیچتی ہے, مرغیاں بھی بیچتی ہے, سبزی اگا کے وہ بھی بازار میں لے آتی ہے, لیکن اپنی بچی کو ضرور تعلیم دے گی, ضرور اس کے فیس ادا کرنے کے لیے کوشش کرے گی. جب اس کی بچی پشاور یونیورسٹی سے یا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے یا نمل یا ایسے قائد اعظم یونیورسٹی وغیرہ سے پڑھ کے آ جاتی ہے تو گھر میں آ کر دیکھتی ہے کہ اس کے لیے جاب کا کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, تو وہ سوچتے, ایک طرح ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے اپنے سارے کچھ خرچ کر کے آپ کو ایجوکیشن دیا اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کچھ بھی چانس ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے ہماری خود کفالت کریں, ہمارے اپنے گھر کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائی کو, اپنے آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی تعلیم کی ذمہ داری دے دو. تو یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے یہ سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں, تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اکثر خودکشیاں اس وجہ سے ہو جاتی ہے. بہرحال ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ, اپنے گھر میں, اپنے ماحول میں, اپنے سوسائٹی میں, کوئی لکھ کے میسج دیتا ہے, کوئی محفلوں میں جا کے, کوئی اپنے گھر کو ایسے سنبھال کے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بہترین انداز میں کرنا چاہیے, چاہے اسلام کا ہو چاہے انسانیت کا ہو. ہمیں ان کو یہ درس دینا چاہیے کہ آپ کو جا کے معاشرے کو سنبھالنا ہے. باقی رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے, کوئی بھوکا نہیں مرتا. آج کل جتنی بھی مہنگائی ہے اب لوگ دیکھ رہے ہیں, وہی کپڑے ہم پہنتے ہیں, وہی کھانا ہم کھاتے ہیں, کوئی فرق ہم پہ نہیں ہے. البتہ بجلی کا بل تھوڑا بہت زیادہ آئے تو ہم شور مچاتے ہیں. یہ المیہ ہے, اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ یہاں البتہ نمک چائے کے ساتھ چپاتی ہمیں آسانی سے ملتا ہے. جتنا بھی ملک میں مہنگائی ہو یہ چیزیں ہمیں ضرور ملیں گے, ہم اس پہ گزارا کر سکتے ہیں. تو ہم میں کمی یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح مولانا ربانی صاحب نے کہا کہ گھر میں رات کو ابو بیٹھا ہے تو موبائل لے کے, بیوی بیٹھی ہے موبائل لے کے, بچیاں بیٹھی ہے موبائل لے کے, دوسرے چھوٹے 2 سال کے وہ بھی موبائل پہ. تو تھوڑا سا اس چیز کو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں, کوشش کریں گے, کر نہیں سکتے, اپنی طرف سے کوشش کریں گے, اپنی طرف سے اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بتانا ہے کہ آپ کے ایریا میں ابھی یہ ڈسٹرکٹ جب بن گئی ہے یہاں سارے نیچے کے لوگ بھی آ گئے ہیں, سارے نیچے کے لوگ برے بھی نہیں ہوتے, اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے. یہاں ہمارے امن درمیان میں بھی لوگ ہیں بہت اچھے بھی ہے, ایسے ان کے کچھ ایسے عادات اتوار کے بھی لوگ ہیں, ایسے فیملی کے بھی لوگ ہیں. تو ان پر نظر رکھنا چاہیے کہ تمہارا بیٹا بیٹی اسکول جاتی ہے یا جاتا ہے کہ وہ کس ٹائم پہ اس کو آنا چاہیے, وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کون سے ملتے ہیں. اپنا گاڑی نہیں ہے, موٹر سائیکل نہیں ہے تو دوسروں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں. تھوڑا سا اس بات پہ بھی نظر رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کی غلطیاں ہو, پولیس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک فورس ہے اس کے ساتھ مدد کرنا چاہیے. جتنا ہماری برائی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کسی کا بیٹا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, سب سے پہلے اس کے ماں باپ چھپائیں گے, اس کے بعد اس کے پڑوسی چھپائیں گے, اس کے خاندان کے چچا چاچی ہو یہ دوسرے یہ چھپائیں گے. یہ سب سے غلط بات ہے. برائی کو پھیلانے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایک برائی کو اگر ہم روکیں گے تو اس کے مقابلے میں سزا جزا اللہ کی طرف سے بھی ہے, سزا ملنا چاہیے جو بھی غلطی کرے. تو آپ اپنے فورس کے ساتھ اس سے رابطہ کریں, اپنے فورس کی مدد کریں, اور ان کا آپ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا اور ہمارے پبلک کے ساتھ ایک گیپ ہے, اس کو اس برج کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہم آپس میں یہ باتیں شیئر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت نہیں لے سکتی. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا.
कि आप जैसे लोग यहाँ बैठे, आपके सामने मैं क्या बात कर सकती थी, लेकिन फिर भी आप ही लोगों की तरफ से मुझे हौसला है, हमेशा मिलता रहता है, तो इस वजह से मैं कुछ बोल सकती। थैंक यू। बहुत शुक्रिया एजुकेशनिस्ट नूर शाबकाय। चित्राल की सरजमीन हर लिहाज से ज़रख़ेज़ है। जब दुनियाई शायरी में हम देखें तो पाए के शायर पैदा हो चुके हैं। दुनियाई अदब में हम देखें बड़े बड़े अदीब इस सरजमीन ने पैदा की है। और तस्नीम के हवाले से देखें बहुत सारे नामवर मुसन्निफ़ीन इस सरजमीन ने पैदा की है। शायरी, अदीब और मुसन्निफ़, ये तीनों खुसूसियात अगर किसी हस्ती में जमा हो तो उस हस्ती के ज़ात के हवाले से मुझ जैसे कम इल्म रखने वाला इंसान के लिए कुछ बोलना मुमकिन नहीं है। अपनी शुस्ता ज़बान, अपनी दिलचस्प ज़बान और अपनी इंटरटेनमेंट देने वाली ज़बान और तकरीर के ज़रिए महफिल को गरमाने वाली शख्सियत ज़फ़रुल्लाह परवाज़ हज़रीन मजलिस में तशरीफ़ रखते हैं, जो कि शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। मैं आप सब की तरफ से इस महफिल को मुखातिब करने के लिए ज़फ़र साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने मज़ाहिया अल्फाज और पुरहिकमत बातों से महफिल को नवाज़ें। मुहतरम ज़फ़रुल्लाह परवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, इस महफिल में जो तशरीफ़ फरमा है आप सारे, अक्सर का ताल्लुक़ एजुकेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे बड़े पुलिस के सारे तशरीफ़ लाकर इस महफिल को जो रौनक दी, इसी में मुझे एक्सटेम्पोरली तो बात करना मुश्किल है, लेकिन असल मकसद काबिल तहसीन काबिल दाद वही हस्ती है जिसने खुदकुशी हराम है के मौजू पर किताब लिखी और ख़ुद तशरीफ़ फरमा है। असल में ये उसका इनॉग्रेशन है और किताब की इनॉग्रेशन इस तरह है, किसी का बच्चा पैदा होता है, उसके मुबारकबादी के लिए आते हैं, सिर्फ उसी के मुतालिक बात होनी चाहिए। तो क्योंकि ये डे उसी के लिए वक़फ़ है और जो तशरीफ़ लाकर रौनक बख्शे हैं हमारे पूरी इंतज़ामिया हौसला अफजाई के लिए, उनका मैं तहे दिल से डिप्टी कमिश्नर साहब, सुपरिटेंडेंट पुलिस साहब और दूसरे जो एजुकेशन वाले और यूनिवर्सिटी के हमारे जो वो चित्राल यूनिवर्सिटी के यहाँ भी तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे इंतहाई काबिल फ़ख्र उस्ताद साहब मिर्ज़ा अली खान साहब जो तशरीफ़ लाए, आप किन किन का नाम गिन कर ये पूरी नहीं कर सकता। यहाँ शुअरा भी हैं, ज़ाकिर मोहम्मद ज़ख्मी एक गज़ल का एक नाम है, यहाँ अनवर खान एक नज़्म का है। हर एक इसकी तबक़े फ़िक्र से जो गुलदस्ता यहाँ सज गया है, उसी गुलदस्ते के अंदर खुशबू ही खुशबू बिखरेगी। लेकिन मैं बात करूँगा इसी किताब के बारे में जो मेरा हमसाया है, सुल्तान निगाह नाम है, ताल्लुक़ उसकी सादात से है और उसका तर्ज और उसकी ख़ानदानी पेशा कलंदराना है, जो उसकी दरवेशी की अक्कासी है। कुछ पल लिख कर यहाँ सर्विस में आया, उसको उस्ताद-ए-असातिज़ा कहना इस तरह बजा होगा कि जहाँ वो स्टेज में जो बुला रहा था अमीन शाह, ये इंटरनेशनल सिकारे है और बहुत सारे जो यहाँ हैं अक्सर उसके शागिर्दों में से हैं। तो मैं बहैसियत उसका एक अपना हमसाया उसकी किताब की इसमें रूनुमाई में मुझे जो वक्त मिला है, लेकिन उसकी मकाला भी नहीं वो नहीं है। मैंने उस्ताद मुहतरम रब्बानी साहब ने उसके मुतालिक मकाला पढ़ा, तो ये मकाला इस तरह होता है कि किसी चीज़ की पोस्टमार्टम होती है उसकी पूरी, लेकिन ठीक है ये इसी इनॉग्रेशन में उसके इसमें हम नहीं जा सकते। लेकिन मैं बात करूँगा अपनी मुहतरम सुल्तान निगाह साहब, जो यहाँ सर्विस अंजाम देकर पढ़ा कर वाज करके जब यहाँ से पेंशन पर गया, तो वाकई उम्र की काफ़ी हद तक पहुँचने के बावजूद भी
وہ کچھ سالوں میں بیک وقت 6 کتابوں کا مصنف رہا ہے. اسی کے لیے اس کو کنگریچولیشن. ہم داد دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ جس نے ہمیشہ پڑھاتے رہا لیکن اس کو چھٹی نہیں ملی، جس نے سبق یاد کیا وہ آخری دم تک جتنے بھی سانس اس کی ہے دھڑکنوں کے ساتھ لکھتے جائیں گے، کتاب بنتے آئیں گے اور ہم اس کی انوگریشن کرتے رہیں گے اور خوشیاں اسی طرح مناتے رہیں گے. یہ جو کتاب ہے سلطان نگاہ محسوس کیا، تو اسی کے لیے میرا کوئی خاص اس کے بارے میں تیاری نہیں تھا، لیکن اتنی ٹریبیوٹ کروں گا. تم تو مشغل ہو، چلو گے تو اجالا ہوگا. تم تو مشغل ہو، چلو گے تو اجالا ہوگا. ہم نے اس آس پر رخت سفر باندھا ہے. میرے محترم مصنف الکتاب، آج کی اس پروقار تقریب میں ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے ادب کی اتنی حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے بھی میں مشکور ہوں. کیونکہ آج کل یہ کوئی کتاب تخلیق کرنا پھر اس کو چھپائی کے مرحلے میں لانا، یہ وہی سمجھتے ہیں جو اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں، اور خاص کر کے بونی میں یہاں چھپائی کا سسٹم، اور پھر آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں کتابیں پڑھنے والوں کی نایابی بھی کسی طرح بے حوصلہ کر دیتی ہے. لیکن میں اس کے حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ اس نے کچھ تھوڑے سے عرصے میں 6 کتابیں جو معاشرے کو درد کے محسوس کیا. اس نے محسوس کیا کہ ایک ادیب کی طرح کہ یہاں کے بلبلیں چہکتے رہے، یہاں کے پھول مرجھانے جائے، یہاں کے آبشار بجتے رہے، یہاں کے کسی فصل گل پر ماتم نہ ہو. تو اسی لیے سلطان نگاہ نے یہ درد محسوس کیا ایک ادیب کی حیثیت سے، ایک لکھاری کی حیثیت سے. اسی نے اسی درد کو پہچانا. وہ سیکولرشی کے خلاف بھی جہاد کیا. وہ ہر ایک وہ اپنے لسان کے مطابق، زبان کے مطابق، جو زبان درازی میں ماہر ان کے متعلق بھی یہ اپنی تو یہ ایک خوشبو پھیلاتا رہا. یہ ایک ادیب ہے. ادیب ایک پھول کی طرح ہوتا ہے، لیکن پھول میں طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ طاقت نہیں ہوتی جو کسی اسٹون میں یا اس میں پتھر میں ہوتی ہے. پتھر جب پھول پر پڑتی ہے تو وہ مسل جاتی ہے، لیکن اس نے پھول میں اتنی طاقت ہے کہ اپنی خوشبو کے ذریعے سب کو مسحور کر سکے، سب کو خوش کر سکے. اسی طرح سلطان نگاہ کی کوششیں ایک پھول کی طرح ہیں جو معاشرے میں ہاں جتنا بھی ہو خوشبو پھیلاتے جائیں گے، اور ان سے جو بھی ہو ایک بندہ بھی اگر فائدہ لے تو وہ یہ بڑا احساس ہے، سب کے لیے ہوگا. میں زیادہ اور کیا کہوں، آپ وہ اسٹوڈنٹس بھی یہاں ہیں، میرے استاذ بھی یہاں ہیں، میرے وہ سارے یہاں ہیں. اس میں زیادہ اس پر آپ کا ٹائم نہیں لے سکتا. میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور محکمہ یہ پولیس کے معزز ہمارے سپرڈنٹ پولیس ہے، اصل میں یہ موضوع ان کے متعلق ہے. پولیس کی خاص ضرورت ہے یہ کتابیں. میں عرض کروں گا کہ اپنے تھانے کے لیے، ہر پولیس کے لیے یہ اگر تھانے میں رکھ دے تو اکثر ان سے واسطہ پلتا رہتا ہے. میں ایجوکیشن کا ہمارے جو ڈائریکٹر سے کہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے عرض کروں گا اسکولوں کے لیے بھی کچھ یہ کتابیں مختص کرے آپ کے زیر سایہ جو ہیں، تاکہ کچھ ادیب کو حوصلہ ملے گا، کچھ نہ کچھ وہاں آپ کے اساتذہ سیکھیں گے، اسٹوڈنٹ سیکھیں گے. اور میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے تو میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ہر لحاظ سے ادب میں ہو، ہر جگہ ہمارے سرپرستی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی سرپرستی میں، ان کی موجودگی میں، آپ اساتذہ کرام، علماء کرام کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ معاشرہ خوشگوار ہوگا. انشاءاللہ یہ معاشرہ بہترین پلے پھولے گا. جہاں تک خودکشی کا سوال ہے، ٹھیک ہے یہ کتاب کے بارے میں ہی لکھنا ہے. میں صرف آپ کے نوٹس میں لانے کے لیے خودکشی سے جتنے بھی لاتے ہیں، یہ ہے پہلی کتاب ہے خودکشی کے بارے میں جو سلطان نگاہ نے لکھا ہے. میں نے کافی لائبریریوں کو کھنگالا ہوں، کوئی مجھے اس خودکشی کے بارے میں کتاب نہیں ملی ہے پوری کتاب. البتہ مقالجات مل سکے ہیں. انہوں نے بڑی کوشش سے یہ تحریر کیا ہے
لیکن اس میں خودکشی کے جو ہم دیکھتے ہیں، اس پر تحقیق کرتے ہیں، اس کے لیے ایک بہتر ریسرچ کی ضرورت ہے، یا اگر بیماری ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ تقریباً یہ بیماری بھی ہے لیکن ہم اس کو اتنے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ صرف ایک کمیونٹی میں خودکشی نہیں ہے، کیلاش قبیلہ جو ہمارے علاقے میں ہے، اس نے ابھی تک نہ سنے ہیں کوئی خودکشی کرنے کا، نہ خودکشی کی ہے۔ حالانکہ ہم ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ہی مسائل سے دوچار ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے، انہوں نے کبھی خودکشی نہیں کی۔ اگر آپ ان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں تو آزادی سارے یورپ میں ہے، ان میں جتنی خوشیاں ہوتی ہیں وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی فری پیپلس ہیں۔ لیکن یہ کیلاش ٹرائبس جو ابھی تک میرے خیال میں خودکشی نہیں کی ہے، ڈاکٹر صاحبان جی موجود ہیں، تو اسی طرح اگر ریسرچ ہو جائے کہ چترال میں یہ لوگ خوش لوگ ہیں۔ ایک اور چیز ہے، ہم پہلے یہ اگر میں عرض کروں کہ علماء وہ ہوں گے، پہلے ہر جگہ ہمارے موسیقی کی وہ ہوتی تھی، یہ کچھ کم ہو گئے ہیں، یہ موسیقی میں بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور چترال کی موسیقی ایسی موسیقی ہے سر، جہاں 50-60 سال کا ایک آدمی ڈانس کرتا ہے تو اس کے پرفارمنس کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی موسیقی ایسی نہیں جو جہاں کوئی عورت کا یا حسن کا وہ نہیں ہو، پارٹیسپیشن نہیں ہو، کوئی اس کو نہیں دیکھتے۔ لیکن واحد موسیقی ہماری ہے جس میں اتنے بوڑھے کو 60-80 سال کا بھی ڈانس کرے تو اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور اس کی موسیقی میں کمیونیکیشن ہے۔ ہماری موسیقی میں تلوار ڈانس کی جو مجاہدانہ صلاحیت ہے، لیکن اس موسیقی کو اس سے ملاتے ہیں۔ لہذا تھوڑی موسیقیاں ہم پہلے اس طرح ہوتے تھے، ہر چیز کے لیے چھوٹی خوشیاں مناتے تھے، بکریوں کو لے جانے کے لیے بھی خوشیاں، سیالگاہ لے جانے کے لیے تھوڑی سی ایونٹ بناتے تھے، ہر چیز میں خوشی سے کرتے تھے۔ ابھی یہ جب پڑھنے کا معیار بھی اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو ان کی صحیح ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے اگر ٹھیک کھیلتا یہ ہماری موسیقی کلچر کے اندر رہ کر اس کو پروموٹ کیا جائے تو میرے خیال میں اگر یہ گستاخی میں سمجھے تو اس میں کچھ کمی آ سکے گی۔ باقی زیادہ آپ کی سمع خراشی کے لیے انتہائی معذرت۔ ایک بار پھر آپ سب کا، آپ اتنے بڑے لوگ یہاں آئے ہیں، بہت آپ کی وہ کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی نہیں کر سکتا وزن، تو آپ سب کا انتہائی شکریہ کہ آپ اس کے لیے آئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کوئی ایک سگریٹ کی قیمت میں ملتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک کتاب اپنے ساتھ لے جائے، آپ کو ضرورت ہوگی۔ ایک دن کا سگریٹ نہیں پیے جو پینے والے ہیں، یا کوئی نہیں ہے کوئی 2 پیالی چائے مت پیے اور یہ کتاب خریدے۔ السلام علیکم۔